وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں کہ انہوں نے آج یہاں پر اسلامی خطاطی کی جو نمائش ہے اس کا انعقاد کیا اور بڑے ہی خوبصورت انداز سے جو کام ہے یہاں پر ہمارے خطاطوں کا اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے، جس میں خاص طور کے اوپر جو ہمارے خطاط ہیں الہی بخش متین صاحب، خواجہ محمد حسین صاحب، محمد عظیم اقبال صاحب اور شبیر احمد ضیاء صاحب، ان کو میں خاص طور کے اوپر اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس انداز سے انہوں نے اسلامی خطاطی کے اس فن کو نہ صرف زندہ رکھا ہوا ہے بلکہ اس کو دنیا کے سامنے جو ہے وہ نمایاں کر رہے ہیں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہی فن جو ہے وہ نہ صرف ہم ملکی سطح پر نمائشوں میں سامنے نہ لائیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو بین الاقوامی سطح تک بھی اجاگر کریں کہ جس خوبصورت انداز سے انہوں نے اسلامی جو ہماری ہسٹری ہے اور خاص طور کے اوپر جو قرآنی آیات ہیں ان کو انہوں نے خوبصورت انداز سے جس طریقے سے ایک خطاطی کا ایک شاہکار جو ہے وہ بنایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا قابل تحسین ہے۔ اور اس میں خاص طور کے اوپر میں احسان خزائی صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی اس کے اندر اپنا تعاون کیا اور آج بلکہ خود اس تقریب کا جو ہے وہ حصہ ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس قسم کے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں، ہمارے اس قسم کے جتنے بھی لکھنے والے ہیں، مصنف ہیں اور خطاط ہیں، ان سب کو جو ہے وہ حکومت پاکستان ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور ان کی ہر طرح سے حکومت کی جانب سے، آرٹ کونسل کی جانب سے اور ہمارے تمام متعلقہ اداروں کی جانب سے ان کی جو سرپرستی ہے، حوصلہ افزائی ہے، اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ اگست کا مہینہ ہے اور 14 اگست بھی ہے، اور 14 اگست بھی ہماری محرم کا مہینہ بھی ہے، اس کا احترام بھی ہے ہمیں۔ اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک پاکستان یہ بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو برے صغیر ہند کے جو مسلمان تھے ان کے لیے ایک آزاد ریاست قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ہمارے فاؤنڈنگ فادر ہیں، بانی پاکستان ہیں، ان کی قیادت میں، ان کی جد و جہد میں ہمارے آباء و اجداد نے بے شمار قربانیاں دے کے اس ملک کو حاصل کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا جو نظام ہے وہ نظام جو ہے وہ اس کی بنیادیں عدل اور انصاف کے اوپر جو ہے وہ قائم ہیں، اور یہی سبق جو ہے وہ ہمارا دین بھی ہمیں دیتا ہے، اور اسی پہ کاربند ہو کے ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان کا جو ویژن ہے وہ ویژن بھی مدینہ کی طرز کے اوپر جو ہے وہ فلاحی ریاست کی کوشش ہے، جس میں ریاست جو ہے وہ اپنے کمزور طبقے کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھے، اور ریاست جو ہے وہ اپنے ملک کا جو عام آدمی ہے، کم وسائل والا آدمی ہے، اس کو ریاست جو ہے وہ اپلفٹ کرے۔ اور اسی سلسلہ کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے صحت انصاف کارڈ کا پروگرام جو نہ صرف خیبر پختونخوا کے اندر پوری آبادی کو مل چکا ہے بلکہ پنجاب کے اندر 60 ارب روپیہ اس سال بجٹ میں رکھا گیا ہے، 31 دسمبر تک پوری آبادی کو ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس ملک کے وہ نوجوان جن کی عمر 60 سال، جن کی عمر 18 سے 35 سال کے درمیان ہے، اور وہ ہماری آبادی کا 60% ہے، 12 کروڑ کے قریب نوجوان ہیں، جو ان میں سے بہت بڑی تعداد پڑھے لکھے ہیں، ڈگریاں ہاتھوں میں ہیں، یا وہ نوجوان جن کے اندر کام کرنے کا جذبہ ہے، جن کے پاس آئیڈیاز ہیں، ان کو سرمایہ فراہم کرنے کے لیے کامیاب جوان پروگرام جس کے تحت ابھی تک 18 ارب روپیہ نوجوانوں کو تقسیم کیا جا چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو احساس پروگرام جس کے لیے اس بجٹ میں 260 ارب روپیہ رکھا گیا ہے، پہلی بار ریاست ان لوگوں کو
کی سرپرستی کر رہی ہے، جو مزدوری کے لیے دور دراز کے علاقوں سے آتے تھے، کھلے آسمانوں تلے سوتے تھے، آج ان کا وزیر اعظم ان کا احساس کر رہا ہے، ان کے لیے پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں۔ غریب جو دیہڑی دار طبقہ جس کی دیہڑی نہیں لگ رہی، اس کے لیے لنگر خانوں کا انتظام جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے 50,000 نوجوانوں کے لیے اسکالرشپس ایک سال میں دی جا رہی ہیں، جو 4 لاکھ اسکالرشپس انشاءاللہ جو گریجویٹ اسکالرشپس ہیں وہ ہوں گی، ان کی تعلیمی اخراجات جو ہیں وہ حکومت برداشت کرے گی۔ اسی طریقے سے اپنا گھر اپنا خواب نیا پاکستان ہاؤسنگ کے تحت کم آمدن والے لوگوں کے لیے چھت کی فراہمی، ساری زندگی لوگ جو کرائے کے مکانوں کے اوپر رہتے تھے، آج ان کے لیے حکومت نے ایسے مواقع پیدا کر دیے ہیں کہ 110 ارب روپے سے زائد کی بینکس کو درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جس میں سے 50 ارب روپے کے زائد کے گھروں کے لیے لوگوں کے لون جو ہے وہ منظور کیے جا چکے ہیں، اور انشاءاللہ بڑی تیزی سے جو لوگوں کو گھر فراہم کرنے کا کام ہے وہ بھی جاری رہے گا۔ اور کامیاب پاکستان پروگرام پہلی بار ریاست خود لوگوں کے پاس جا رہی ہے، محدود وسائل والے خاندانوں کے پاس جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، ان کو 5 لاکھ روپے بلا سود سرمایہ فراہم کیا جائے گا تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے، اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو سکے۔ ان کے لیے گھروں کے لیے سرمایہ فراہم کیا جائے گا، ان کو ہنر کی تعلیم دی جائے گی۔ جو ہمارا کسان ہے 12 ایکڑ سے کم کیا، اس کے لیے جو ہے سرمایہ اس کو فراہم کیا جائے گا تاکہ وہ اپنی فصل جو ہے وہ لگا سکے اور جو جدید مشینری ہے زراعت کی وہ حاصل کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حکمران وزیر اعظم عمران خان صاحب کی نیت ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوئی۔ کووڈ-19 جس نے پورے ملک میں کیا پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال پیدا کی جس سے دنیا کی معیشتیں بیٹھ گئی، لیکن آج پاکستان کی ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہوا۔ ہماری ملک نے 4% کے قریب گروتھ جو ہے وہ کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے مل کے جو ہمارا ملک کا جو کمزور طبقہ ہے، کم وسائل والے لوگ ہیں، ان کی ہم نے خدمت کرنی ہے، اور اس ملک کو حقیقی معنوں میں ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان بنانا ہے، اور اس ملک کے اندر ہم نے طاقتور کو قانون کے نیچے لے کر آنا ہے، کیونکہ یہ پوری تاریخ ہے، قرآن پاک میں موجود ہے کہ تم میں سے پہلی قومیں، بہت ساری قومیں اس وجہ سے تباہ ہوئیں کہ وہ اپنے کمزور کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے، اور طاقتور کو اس کی مرضی کا جو ہے وہ انصاف ملتا تھا، طاقتور کے لیے الگ قانون تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس نمائش کے موقع پر بھی ہمیں اس جشن آزادی کے موقع کے اوپر بھی یہ تجدید عہد کرنا ہے کہ من حیث القوم ہم نے آگے ملک کی سالمیت کے لیے، ملک پاکستان کی ترقی کے لیے اور سبز حلالی پرچم کی سربلندی کے لیے ہم نے اپنی تمام تر کوششیں جاری رکھنی ہے، اور درخت لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ گلوبل وارمنگ کا ایک چیلنج سامنے آیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے ریڈ وارننگ جاری کی ہے اس حوالے سے۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب عالمی دنیا کے نقشے کے اوپر ایک عالمی لیڈر کے طور کے اوپر سامنے آئے ہیں، جو نہ صرف 1 ارب درخت لگائے، اب 10 ارب درخت لگانے کا ٹارگٹ ہے، اور کل گجرانوالہ میں 1 منٹ میں 50,000 درخت لگانے کا اسکول کے بچوں کے ساتھ ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ شجرکاری کو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے مثبت کام کرنے کو پوری قوم کے اندر ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی۔ تو لہذا میں سمجھتا ہوں لیڈر وہ ہوتا ہے جو اچھے کاموں کے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے قوم کو انسپائر کرتا ہے۔ تو ہم نے مل کے کل کا جو ہمارا 14 اگست کا دن بھی ہوگا، اس دن کو بھی ہمیں، اس جشن آزادی کو بھی ہمیں کلین اینڈ گرین پاکستان کے نام کرنا ہے، اور ہم نے شجرکاری کا حصہ بننا ہے، نہ صرف اپنے ملک کو بلکہ ہم اس دنیا کو اور اس پلینٹ کو ہم جو ہے وہ انسانوں کے رہنے کے قابل بنانا بہت ضروری ہے۔ تو پاکستان زندہ باد۔